نماز تراویح، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے جس میں روزے فرض ہے، اور رمضان کا ہی مہینہ ہے کہ جس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تو تراویح نہیں پڑھتے ہم، تراویح کیا، اس کے علاوہ تو 5 وقتہ نمازوں کا بھی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو بہرحال میں تراویح، نماز تراویح کے تعلق سے آپ لوگوں کے درمیان مسائل پیش کروں گا کہ تراویح کب پڑھنا چاہیے، تراویح اگر فرض نماز چھوٹ گئی تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے کہ فرض نماز نہیں پڑھ کے بھی تراویح میں شرکت کر لیتے۔ اس کے تعلق سے ہم مسائل سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے، سنت موقدہ نمازیں ہے۔ یہ 20 رکعت کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں، عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں، یعنی جب تک ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رہے گا تب تک تراویح پڑھنا ہے۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ اکثر جگہ پہ ایک چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ 10 دن کی تراویح ہوتی ہے، اس کا نام ہی دے دیا گیا ہے کہ 10 دن کی تراویح۔ عوام جب ملتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ہمارے دوست وغیرہ بھی ملتے ہیں، مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا الگ الگ طریقے سے وہ تجارت کرے، اس میں مصروف رہتے ہیں، تو پوچھ لو کہ آپ تراویح کہاں پڑھ رہے؟ تو بولے میں 10 دن کی تراویح میں جا رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے 10 دن کی تراویح بول بول کر اس طریقے سے عام کر دیا ہے کہ لوگ بھی پھر ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اور 10 دن میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 10 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عید تک، عید کا چاند دکھنے تک نماز تراویح نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک ماہ رمضان المبارک رہے گا، عید کا چاند جب تک نظر نہیں آ جاتا، تراویح پڑھنا تم پر کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے کہ 10 دن پڑھ کے چھوٹا ہو گیا اور اس کے بعد پھر تراویح ہی نہیں پڑھتا، تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایک چیز یہ تو، ہر عشاء کی نماز کے بعد ماہ رمضان المبارک میں عید کا چاند دکھنے تک نماز تراویح پڑھنا کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اب دیکھو مسئلہ، تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے۔ یہ تراویح کا کیا ہے؟ وقت ہے۔ لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز چھوڑ دی اور تراویح میں شامل ہو گئے تو پھر مطلب ہی نہیں رہا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں قیام فرمایا، اور وہ قیام سے مراد جو ہے وہ نماز تراویح ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھو کتنی برکت والی نماز ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق کے نکلنے تک آپ کیا کر سکتے؟ تراویح نماز پڑھ سکتے۔ مسئلہ، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ جماعت سے تراویح پڑھنا کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے، کہ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گنہگار ہو گئے۔ جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا اور ہماری چھوٹ گئے تو گھر پر بھی پڑھ سکتے ہم، یا تو مسجد میں تنہا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سبھی نے چھوڑ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ گنہگار ہو گئے۔ سنت کفایہ، جیسے ابھی یہ جو ماہ رمضان المبارک آیا، اس میں دیکھیں آپ نے چاند کی خبر جلدی نہیں ملنے پر بھی ایسے حالات ہو گئے تھے کہ کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ایسا
سننے میں آ رہی تھی خبریں نا. تو بہرحال وہ جو ہے جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے. مسئلہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کرے. کیا کرے؟ تہائی رات تک تاخیر کرے. اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھے تو بھی کراہت نہیں. اب یہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک آپ اس کے بیچ میں کوئی بھی وقت اگر تراویح پڑھ لیتے تو تراویح آپ کی ہوں گی عشاء کی نماز کے ساتھ. لیکن ابھی کیا حالات ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے، باقاعدہ اہتمام میں تراویح کی نماز کا، عشاء کی نماز کے لیے لوگ آتے، پھر اس کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے 20 رکعت نمازیں، پھر وتر کی نماز ہم سب مل کر پڑھتے جماعت کے ساتھ. اب تہائی رات یا پھر آدھی رات میں کہا جائے لوگوں کو تو اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ چیز پر راضی ہوں گے، کیونکہ وہ 20 رکعت جو ہوتی نا جو اہتمام کے ساتھ ہی ہوتی باقاعدہ، یعنی ایک اعلان ہی ہے وہ کہ عشاء کی اذان ہوئی تو سمجھو عشاء کے بعد تراویح ہوتی فوراً. ایسا آپ نے کہیں دیکھا کوئی مسجد میں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سب کو بھیج دیے اور پھر بولے کہ 2 بجے رات کو آؤ تراویح پڑھنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں حالات ایسے ہمارے قوم مسلم کے کہ وہ رکعتیں جس میں قرآن 1 پارہ 1.5 پارہ حافظ قرآن پڑھتے یا 1.25 پارہ جو بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس میں کھڑے رہنے کے لیے ہم کتراتے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. کتنے تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے حافظ قرآن کی کچھ چیزوں کو ایسے کیچ اپ کر کے رکھا ہے کہ حافظ قرآن جب قرات کرتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ایسا لہرائے تو اب رکوع میں جائے، تو وہ لہرانے کا بھی انتظار کرتے بیٹھ کے پیچھے بھاگتے دوڑتے، گویا کہ ایسا لگتا کہ ایک مستی کا ماحول بنا دیا ہم لوگوں. تو بھائی قیام کریں گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے. تو قیام سے مراد کیا ہے؟ جب تک نماز تراویح شروع ہوئی تو آخری تک آپ شامل رہو اس میں. یہ کیا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جانے والے رہتے دوڑ کے آتے اللہ اکبر کرتے سیدھا نہ تکبیر تحریمہ بولا سے نہ کچھ، سیدھا جھک گیا. کتنے تو ایسے رہتے کہ تکبیر ہی اس کی رکوع میں بولتا ہے وہ. تو یہ سب چیزوں سے آپ احتیاط کریں. یہ نماز ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں. اب عورتیں تو جماعت سے نہیں پڑھتی لیکن اب سنت موقدہ ہے تو گھر میں پڑھے وہ 20 رکعتیں، چاہے کوئی بھی سورہ یاد ہو آپ کو. ایک ہی سورہ بھی اگر آپ 20 رکعت میں پڑھیں گے نا تو بھی آپ کی نماز تراویح کے فرض نماز بھی اگر آپ پڑھتے اور ایک ہی سورہ یاد ہے تو وہ بھی اگر آپ قرات کی نمازوں میں پڑھتے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. تو عورتیں گھر میں پڑھے، اس کو چھوڑنا کیا جائز نہیں. مسئلہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے 10 سلام سے پڑھے. 10 سلام 2 رکعت سے، ظاہر سی بات ہے تو 2 رکعت سے 10 سلام کے ساتھ پڑھے گے تو ٹوٹل کتنی رکعت ہوگی؟ 20 ہوں گی. یہ ایک الگ بات ہے، کچھ لوگ اس طریقے کی باتیں پھیلاتے ہیں 8 ہی ہے 6 ہی ہے، ایسے بھی ہے، لیکن ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ ہم 20 رکعتیں پڑھتے. اس میں ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہے، اتنی دیر میں آرام. اسے ترویحہ کہتے. کیا کہتے؟ ہر 4 رکعت کے بعد دیکھیں گے نا اپنے تسبیح پڑھے جاتی، پھر دعا ہوتی، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی واجب اور سنت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ کرے تو ثواب، نہیں کرے تو پھر گناہ بھی نہیں ہے. لیکن حالات ہمارے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے کہ وہ جو تسبیحات پڑھی جاتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہٹا دو. اتنی جلد بازی، ہم کو جلد بازی، جتنی جلدی ہو اتنا اچھا.
ارے ہمارے یہاں تو حالات ایسے ہو گئے کہ قرآن سے جو دلچسپی ہونا چاہیے لوگوں کو، اگر کوئی حافظ قرآن آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے، تھوڑا ترتیل سے بھی اگر پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ وجہ تو یار وہ فلاں مسجد میں جا کے 1 گھنٹے میں تو باہر کر دیتے، بولے سیدھا. کوئی بم لے کے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہو، 1 گھنٹے میں اٹھا کے باہر پھینک دی. قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. جتنا تم دل لگی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنو گے، اللہ تمہارے دل کو اتنا ہی سکون عطا فرمائے گا. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. یہ ہم تو مسلمان ہیں، جب کفاروں نے سنا قرآن کو دل سے تو اللہ نے اسی دل کی کیفیت بدلا کہ حضرت عمر بھی ایمان لا چکے. ایسے بھی حالات ہے. تو آپ جب واقعات سنتے تو غور کرو کہ جب ایسے لوگ، اور ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے ان کے دل کو جلا بخشتا ہے اور ان کے ایمان میں زیادتی فرماتا ہے. قرآن کے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سب نہ سوچے کہ وہاں پر بہت اسپیڈ ہوتی ہے. ارے اسپیڈ سے کیا کرنا ہے جب کلام مجید ہی سننے کے بعد تمہیں لطف نہ ملے. وقت نکالنے کے لیے صرف ہم تراویح پڑھتے. تو اس چیز سے بھی آپ لوگ بچے، ایسا نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اگر آپ کو معلوم پڑے کہ یہاں قرآن مجید بہت اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ وہاں شامل ہو، آپ وہاں جا کر وہ نماز پڑھے، ہے نا. اس آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں. یعنی وہ 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا، تسبیح وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے اسے ترویہ کہتے ہیں. اور یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض، واجب اور سنت نہیں ہے. مسئلہ تراویح کے ختم پر 5واں ترویہ بھی مستحب ہے. یعنی وتر نماز جو ہوتی ہے، وتر کی نماز جماعت سے، اس سے پہلے جو ترویہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر لوگوں پر 5واں ترویہ گرا ہو تو نہ کیا جائے، نہیں بھی کہ تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ ترویہ میں اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ و تسبیح و قرآن شریف، درود شریف پڑھتا رہے، اور تنہا نفل بھی پڑھ سکتا ہے. جماعت سے مکروہ ہے. یہ ترویہ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس میں چپ بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہم. اور میں تو کہوں گا ہمارے اکثر مساجد میں کیا عجیب حالت ہے، وہ تسبیح جب پڑھتے تو حافظ کو گھبراہٹ چھوٹ جاتی. کچھ تو اس طریقے سے چلاتے کہ وہ سوچتا کیا ہو گیا یار. وہ نئے حافظ تو ایک دم ہی گھبرا جاتے، کچھ تو کھڑے ہو کے ڈر جاتے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس طریقے سے ایک انداز ہونا چاہیے اس کا بھی جو پڑھتے ہیں ترویہ کے وقت، ہے نا. مسئلہ جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی، عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی، وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر، جب تک فرض ادا نہ کر لے. یعنی پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ عشاء کی فرض نماز پر. اور عشاء کی فرض نماز پڑھے گا تو یہ پھر تراویح بھی پڑھ سکتا ہے اور وتر بھی پڑھ سکتا ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ اب تھوڑا لیٹ آئے، عشاء کی نماز ہو گئی، ابھی امام صاحب نے تراویح کی نماز چل رہی تو میں تراویح پڑھ لیتا ہوں، کوئی مطلب نہیں ہوگا. تراویح پڑھ لیتا ہوں، پھر بعد میں عشاء کی نماز پڑھ لے گی. عشاء کی نماز پہلے پڑھنا پڑے گی، چاہے تراویح کی 20ویں رکعت کیوں نہ چلے، کتنی بھی رکعت پوری تراویح کیوں نہ ہو جائے، آپ کو پہلے عشاء ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ تراویح کی نماز میں شامل ہوگے، ہے نا. اس کے بعد اور دیکھو مسئلہ، جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے، عشاء کی فرض نماز جو ہے وہ کیا کیا؟ تنہا پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ پھر تراویح میں شامل ہو گیا، وہ جماعت سے پڑھا، جماعت سے، تو وہ وتر تنہا پڑھے. کیا کرے؟
वित्र की जो नमाज है ना, 3 वाजिबुल वित्र हम जो पढ़ते, नमाज जो है तन्हा पढ़ा ईशा की, लेकिन तरावी की नमाज हाफिज कुरान के साथ मुकम्मल पढ़ा, तो अब उससे चाहिए कि वो जो वित्र पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो तन्हा पढ़े। मसला, अगर ईशा की फ़र्ज नमाज जमाअत से पढ़ी और तरावी तन्हा पढ़ी, ईशा की फ़र्ज नमाज जमाअत से पढ़ा, हो सकता कोई अर्जेंट कॉल आ गया घर से, मालूम पड़ा कोई गिर गया या कुछ हुआ या हॉस्पिटल जाना है, कुछ हादसा पेश आ गया, ईशा तो पढ़ा लेकिन मैसेज देख लिया उसने। अभी तो हालात ऐसे मस्जिदों में कि नमाज पढ़ने के बाद भी मैसेज खोल के, मुझे तो ऐसा लगता कि लोगों में ये चीज़ इतनी आम होते जा रही है कि ऐसा लगता है कि नमाज अभी पढ़ा फ़र्ज और मोबाइल खोल के देखा तो शायद वो ये देखता हूँ कि कबूल हुई क्या नहीं, ये तो नहीं मैसेज आ गया। मोबाइल से इतनी दिल लगी हो गई हमें, दिल लगी सामने रख देते बहुत से लोग, तो क़याम में भी है तो वही देखना, वो भले मैसेज नहीं दिखता, लोग लगा हुआ रहता, लेकिन जब मैसेज आता तो लाइट जलता, तो उससे उसको एहसास होता। तो नमाज यानी मोबाइलों में इतनी दिलचस्पी बढ़ गई हमारी कि हम नमाज जैसी इबादत में भी मोबाइल में दिल लगा रहे हैं। बोलो, ये हालात है हमारे। रे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गौर करो, ये अल्लाह की इबादत है नमाज, इसमें आप दुनियावी चीज़ों को लाकर अपनी नमाज को ख़राब मत करो, क्योंकि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज हर बुरी बात और बेहयाई से रोकती है, तो इस पर आप तवज्जो दें, है ना। हाँ, तो वो वित्र जो है वो तन्हा पड़ेगा, जैसे ईशा की नमाज पढ़ा और फिर तरावी के लिए ये दूसरा। अगर ईशा की फ़र्ज नमाज जमात से पढ़ी और तरावी तन्हा पढ़ी तो वित्र की जमात में शरीक हो सकता है। ये इसका उल्टा हो गया। पहले क्या था कि ईशा की नमाज उसने जमात से पढ़ लिया और तरावी तन्हा पढ़ा, तो अब वो जो वित्र की नमाज पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ईशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ा, तरावी जमात से पढ़ लिया, तो अब वो क्या करेगा, वो जो वित्र पढ़ेगा वो तन्हा पढ़ेगा। ये दोनों अलग मसले हो गए। मसला, जिसकी कुछ रकातें तरावी की बाकी रह गई कि इमाम वित्र के लिए खड़ा हो गया, तो इमाम के साथ वित्र पढ़ ले। नमाजी तरावी जो है, तरावी की नमाजें बाकी रही, उसकी ईशा की उसने पढ़ा है। अब वो जो बाकी की जो नमाजें बाकी है, तरावी की 4 रकात 2 रकात जो भी उसकी छुट्टी होगी, लेकिन अब क्या हुआ, इमाम साहब जो वित्र पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, तो अब वो पहले वित्र अदा करेगा और उसके बाद उसकी जो भी रकातें तरावी की बची हुई है, फिर वो वित्र पढ़ने के बाद उसको पूरी करेगा। हाँ, तो बाकी की अदा करे जबकि फ़र्ज जमात से पढ़ चुका हो। यहाँ पर भी यानी नमाज ईशा जो थी वो जमात से पढ़ा हुआ और ये बाकी रह गई, तब इसमें जो वित्र वो पढ़ाएंगे इमाम साहब, तो वो वित्र पढ़ेगा और जो बाकी के वो अदा करेगा, और ये अफजल है। और अगर तरावी पूरी करके वित्र तन्हा पढ़े तो भी जायज़ है। यानी तरावी जैसे ईशा भी पढ़ा, तरावी में मुकम्मल पढ़ ले, अभी भी अगर वो वित्र अगर तन्हा पढ़ लेता तो कोई हरज नहीं है, वो पढ़ सकता। लेकिन जमात से पढ़ने का जो सवाब है वो एक अलग बात है ना। मसला, लोगों ने तरावी पढ़ ली, अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो तन्हा तन्हा पढ़ सकते हैं, जमात की इजाज़त नहीं। वो एक में अभी हालत क्या है, वो दूसरे का तो सोच ही नहीं सकते अपन। हाँ, वो 20 में ही हालात इतने अजीब हो जाते। लेकिन फिर भी अगर वो चाहता है, अल्लाह ने किसी के दिल में ये चीज़ डाली कि और पढ़ता मैं और पढ़ता, हुजूर ने फरमाया मन काम रमज़ान ईमानम व इहतिसाब गुफिर लहू मा तक़द्दम, और पढ़ता तो वो पढ़ सकता है ना, कोई हरज नहीं। पूरी रात क़याम करे वो, है ना, सुबह सादिक तक। एक इमाम 2 मस्जिद में तरावी पढ़ाता है, अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाए तो जायज़ है तो नाजायज़ है। क्या है, पूरी पूरी पढ़ा रहे, जैसे अकबर शहीद में 20 रकात पढ़ा दिया,
اب آفر آیا ریشم واڑ کا، چلو بھائی وہاں پر بھی، تب وہ نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں اگر آپ کو ایسا ہی ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہے، بہت اچھی آواز ہے، انداز بہت اچھا ہے، ہو سکتا کہ یہ مسجد والوں نے کہا کہ ان کو ادھر بھیجو، آپ آخری کی 2 رکعت ان سے پڑھائے گا، تو یہاں پر وہ 18 پڑھا دے اور وہاں جا کے 2 پڑھا دے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی 20 پڑھائے اور وہاں پر بھی 20، تو وہ ایک حافظ قرآن 2 مسجدوں میں 20 رکعت نہیں پڑھا سکتا۔ مقتدی نے دونوں مسجد میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، ہاں اگر مقتدی نے پڑھا تو کوئی حرج نہیں، مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب پہلی میں کیا کیا تھا، تراویح بھی پڑھ لیا، نماز عشاء بھی پڑھا اور وتر بھی پڑھ لیا، اب دوسری میں بھی چلے گیا، کوئی تھوڑی لیٹ ہوتی ہوگی، جیسے کہیں پر ہوتی ہوگی وہاں بھی چل گیا، تو اب وہ وہاں پر وتر نہیں پڑھے گا اور عشاء بھی نہیں پڑھے گا، ہاں تراویح وہ پڑھ سکتا ہے جا کے، قرآن سماعت کرنے کی نیت سے ہو یا پھر جو بھی قیام کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، وتر نہیں پڑھے گا، جبکہ پہلی میں پڑھ چکا ہو، پہلی میں وتر اگر پڑھ لیا تو اب وہ دوسری میں وتر نہیں پڑھے گا۔ مسئلہ تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا، وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ اب یہ دیکھو بہت اہم مسئلہ ہے، یہاں پر یہ چیزیں بہت بار بار پیش آتی ہیں ہم لوگوں کو، کیونکہ بچے حافظ قرآن بن جاتے، کم عمری میں بھی ہو جاتے، اور اب یہ ایسے حالات ہے کہ داڑھی نہیں نکلی ہے، بچہ بالغ ہے پھر بھی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، 17 18 20 کا بھی اگر وہ داڑھی نہیں، وہ داڑھی کو دیکھتے، داڑھی نہیں اس کی، ارے داڑھی ہونا نہیں ہونا نماز کے لیے وہ نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے نا، بالغ شریعت نے جو اس کی لڑکے کی جو وہ بالغ جو ہوتا ہے، جو عمر شریعت نے بتائی، اگر اس کے حساب سے ہے تو نماز ہو جائیں گی، بالغ ہے اس کے حکم میں ہو، لیکن ہم لوگ وہ بالغ ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، تو اعتراض کیا کرتے ہیں، داڑھی نہیں ہے اس کو، یہ کوئی نہیں پوچھتا بالغ ہے کہ نہیں، وہ ارے یار داڑھی نہیں اس کو، تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر امام کو داڑھی نہیں ہے تو داڑھی والوں کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی؟ یہاں پر تو مسئلہ ہے نا، دیکھو نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوں گی، کس کے پیچھے، نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہیں، داڑھی کا کوئی ذکر ہی نہیں یہاں پر، بالغ ہے کافی ہے۔ اب دیکھو آپ مجھے بھی ہے جو بھی ہے اللہ نے جیسی دیا ویسی ہے نا، اب اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کر دیتے یار اتنی سی ہے، پہلے تو نہیں ہونے کا اعتراض اور پھر ہے بھی تھوڑی تو اس پہ میں اتنی سی داڑھی یار ان کو، ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو بھی مسائل بیان کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔